ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے؟ یہ مدینہ کے یہود کی بات ہو رہی ہے، اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف یعنی یہود اور قریش کے سرداروں کی طرف اپنے مقدمات کے فیصلے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ دور کی گمراہی میں انہیں مبتلا کر دے۔ اب دیکھیں کہ پہلے اسلامی معاشرہ بنا، پھر اسلامی حکومت بنی، ذہنوں اور دلوں کو مسخر کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 2 عدالتی نظام تھے۔ یہود پڑھے لکھے تھے، ان کا جج کعب بن اشرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی اور آپ خود ہی وہاں کے حکمران تھے اور آپ جج تھے۔ اب ایسا ہوا کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، تو بظاہر تو منافق مسلمان تھا، تو یہودی کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کریں گے۔ اس نے کہا کہ تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں، لیکن منافق کہنے لگا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس۔ بہرحال وہ اپنا مقدمہ لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب اس کو غصہ آیا منافق اور کہنے لگا حضرت عمر سے فیصلہ کراتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس جب پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے اس نے انکار کیا، تو انہوں نے تلوار نکالی اور اس کا سر گردن سے جدا کر دیا۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافق آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کو مصیبت پہنچی، حقیقت کھل گئی، ایکسپوز ہو گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، ہم تو صرف چاہتے تھے احسان اور موافقت، ہم تو راضی نامہ چاہتے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انہیں سمجھائیے، انہیں نصیحت کیجیے اور ان سے کہیے ان کے دلوں میں ایسی بات جو دلوں کو موہ لے، دلوں میں اترنے والی بات۔ اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی تو وہ آپ کے پاس آتے،
اللہ سے استغفار کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربک، بہت خوبصورت قسم ہے، پس نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم کہ وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، یہ دو ٹوک اور پرجلال انداز ہے۔ حتیٰ یحکموک، حتیٰ کہ آپ کا فیصلہ مانیں ان اختلاف کے بارے میں جو کرتے ہیں، پھر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں جو آپ فیصلہ کر دیں، اور سر تسلیم خم کر دیں جیسے سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ بہت خوبصورت نصیحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ فیصلہ آ جائے، جہاں پہ آپ کی بات آ جائے تو اپنے دل کو نہیں دیکھنا، اپنے نفس کو نہیں دیکھنا۔ کہ اگر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بتایا جائے کہ اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو تیمم کر لیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں دل نہیں مانتا، تو دل کو نہیں دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھ لیں، بس آپ کا حکم ہے تو ہو گیا۔ اب نہیں کہ نہیں جی پھر تیمم کر کے پھر ہماری نمازیں تو نہیں ہوئیں، یہ رخصتیں ہیں، یہ رخصتیں، یہ گفٹس ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، تو ان کو اویل کرنا ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی یحب، اللہ پسند کرتے ہیں ان تؤتا رخصہ، کہ اس کی رخصتوں کو بھی ویسے قبول کریں، کما یحب ان تؤتا عزائمہ، جیسے تم اس کی عزیمتوں کو قبول کرتے ہو۔ ولو انا كتبنا علیہم، اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو وہ نہ کرتے مگر ان میں سے بہت ہی کم۔ اگر وہ عمل کرتے جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو اللہ نے بتا دیا کہ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں۔ من النبیین، یہ مہتے پھول، انبیاء، صدیقین جو ہر معاملے میں سچے ہیں، حق کے ساتھ اور گواہی دینے والے، سچائی کے مجموعے اور نمونے ہیں، والشہداء اور گواہی دینے والے، ایمان کی صداقت کی گواہی دینے والے، والصالحات، صالحین، اور ہر عمل اور حرکت سے ان کے نیکی ظاہر ہوتی ہے۔ تو کہا یہ انعم اللہ علیہم، پہلے نبی یہ وہ بھی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، صدیقین، شہداء، صالحین یہ قصبی ہیں، کوئی انسان بھی ان کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ امام الصدیقین حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اگر ان جیسے کام کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ ذہنی اور اخلاقی طور پہ ہم سنت پہ عمل کر کے آپ کے قریب ہوتے ہیں، تو نفسیات پہ اور کیفیات پہ خاص اثر ہوتا ہے اور ذہنی سانچہ درست رہتا ہے۔ سنتوں کو اہمیت دیں گے تو ہر ہمارے نفس کی خواہش عبادت بن جائے گی۔ عبادت، اب دیکھیں کہ سنت میجک ٹچ سٹون ہے کہ ہر کام عبادت بن جائے گی، پیتل سونا بن جائے گا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ آخرت میں بھی اجر ملے گا اور دنیا بھی پرسکون رہے گی۔ سنتیں کیا ہیں؟ انتہائی، اگر ہم نے زندگی میں مینرز لے کر آنے ہیں، ایٹیکیٹس لے کر آنے ہیں، سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور اس خوشی سے کریں کہ میں اپنے مالک کے محبوب ترین، گریٹسٹ ہستی، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، معزز ترین، اہم ترین ہستی کو میں فالو کر رہی ہوں، تو سنت سے قرب کا احساس رہے گا۔ اور اگر سنتوں کے رنگ میں صبغت اللہ میں ہم رنگ جائیں گے تو پوری امت کو ہم رنگی اپنائیت، قربت اور وحدانیت کا احساس ہوگا، تو ایک ہی لڑی میں سب پرو دیے جائیں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں پیار کرے گا، جن کے طریقے، جن کی زندگیاں اس دنیا میں پسند ہوں گی تو قیامت کے دن وہی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ کعب اسلمی کے بارے میں ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کرو گے تو
مقبول سجدے کرو گے تو میری رفاقت کے چانس بہت ہوں گے، تو انشاءاللہ میرے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ فانفروا ثبات، ٹکڑیوں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں نکلو یا فوج کی شکل میں نکلو، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو لڑنے سے جی چراتے ہیں۔ اگر تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل پہنچے، فتح ملے یا مال غنیمت تمہیں کامیابی ہو، تو منافق کیا کہتا ہے؟ گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا تعلق ہی نہ تھا کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور میرا کام بن جاتا۔ لازماً قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے، وہ قتل کیا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، حالانکہ بے بس، کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، مکہ کی بستی سے کہ جس کے باشندے ظالم ہیں، جو اذیتیں اور سزائیں دیتے ہیں، اور کر ہمارے پاس خاص اپنی طرف سے، اللہ ہمیں اپنی طرف سے، اپنے پاس سے اللہ تو بنا دے حمایتی اور مددگار، اللہ اپنا حمایتی اور مددگار بنا دے، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ یہ ایمان والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ شیاطین کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ تو تم جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے، یقین جانو کہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کو جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو؟ 13 سال اللہ کا حکم آیا کہ ابھی تم کمزور ہو، مکی دور میں نفس پہ قابو کرو، للہیت ہو، ضبط ہو اور قوت برداشت ہو۔ ایک کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب ان کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا مدینہ میں آ کے، تو منافقین میں سے ایک گروہ کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، اور منافق کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ تو نے ہمیں قریب کی مدت تک تھوڑی سی اور مہلت دی؟ کہہ دو دنیا کی زندگی حقیر ہے، دنیا کا سرمایہ زندگی حقیر ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور آخرت بہترین ہے متقین کے لیے۔ اور تاگے برابر بھی تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے وہ کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کی بدولت ہے۔ یہ سب منافقین کی روش بتائی جا رہی ہے۔ کہہ دیجئے سب اللہ کے پاس سے ہے، آخر ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ اے انسان جو آپ کو خیر پہنچے تو وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اے انسان وہ تیرے نفس کی کمائی ہے، تیرے نفس کی، تیرے اعمال کی شامت ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ رحمت للعالمین ہیں، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑے تو بہرحال ہم نے آپ کو ان پر کوئی پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں قبول ہے، مگر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں منافقین تو راتوں کو ان میں سے ایک جماعت مشورہ کرتی ہے اس بات کے خلاف جو آپ کہتے ہیں، آپ کی باتوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے، اور اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف وہ پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ اطمینان بخش آتا ہے یا کوئی خوفناک خبر آتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب بصیرت لوگوں کی طرف اس خبر کو پہنچاتے، اس کو ویریفائی کراتے، تو جان لیتے وہ جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کی، وہ صحیح نتیجہ نکال کر ان کے سامنے پیش کرتے۔ اگر اللہ کی مہربانی تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو شیطان کی تم پیروی کرتے چند کے علاوہ۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے،
اپنی ذات کے علاوہ آپ کسی کے ذمہ دار نہیں، اور ایمان والوں کو اکسائیے، جوش پیدا کیجئے، شوق پیدا کیجئے، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی قوت کو روک دے، اور اللہ بہت سخت ہے قوت میں اور سب سے زیادہ سخت ہے سزا دینے میں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری غلط کام کی سفارش کرے گا تو اس کو بھی اس میں سے پورا حصہ دیا جائے گا، اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کوئی اگر کسی کو نیکی کی راہ پہ چلاتا ہے تو جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ملتا ہے تو بتانے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اس کو نیکی کی راہ پہ لگاتا ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو سمجھے اپنی مدد کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا تو نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکالیف میں سے اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ دنیا آخرت میں اس پہ آسانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ کرو خیر خواہی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور جب کوئی احترام سے تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا اس سے بھی بہتر۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ ہر چیز پر حساب رکھنے والا ہے۔ کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، تسلموا، تم امن میں آؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں: رد السلام، سلام کا جواب دینا، عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا، واجابت الدعوت، دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کی چھینک کا، کوئی الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا۔ اب دیکھیں کہ اس دنیا میں سلام جب ہم کہتے ہیں، السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں دنیا آخرت کی، صحت کی، گھر کی، اولاد کی، ہر طرح کی سلامتی آتی ہے۔ ایک تو السلام اللہ کا نام ہے، السلام کہنے سے برکتیں گھر میں آئیں، اور ایسا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ہم نے نام لیا، اور یہ السلام میں بہت وسیع اس میں معنی ہے کہ ہر چیز کی سلامتی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر جاؤ تو جا کر سلام کرو۔ اور اہل جنت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ زبان پہ کیا ہوگا، سلام سلامہ کی صدائیں ہوں گی، اور کہا کہ اگر دنیا میں سلام کی عادت ہوگی تو جب فرشتے آئیں گے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، تو سلام سلام کہتے آئیں گے اور آرام سے تمہاری روح کو لے جائیں گے اور کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رب سے ملاقات ہوگی تو سلام قولا من رب الرحیم، اور جنت کے فرشتے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم کی صدا لگائیں گے۔ اور جب جنت کا سیکیورٹی گارڈ وہ کیا کہے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، مبارک ہو، جنت میں تمہارا داخلہ ہو گیا۔ تو آخری ان کا کیا ہوگا، وتحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کا آخری بول سلام ہوگا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ محبت کی پہلی اینٹ سلام سے لگتی ہے کہ گفتگو کا آغاز اور اختتام سلام سے کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو نصیحت کی کہ یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک، اے میرے بچے جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کر، تیرے گھر اور تیرے گھر والوں پہ برکتیں نازل ہوں گی۔ تو انشاءاللہ سلام کو عام کرنا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں روز محشر جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔